والے اور اس بات پہ فخر کرنے والے افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت 2021 میں اگر ہم یاد کریں تو افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئی، اور اب فرکشن اتنی گہری ہو چکی ہے افغانی چھیڑخانیوں کے بعد یا ان کی جانب سے جو ٹیررسٹ گروپس کو پناہیں دی گئیں اور پاکستان میں جو اٹیکس ہوئے، پاکستان کی جانب سے بارہا انہیں وارن کیا گیا لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، مذاکرات کے ادوار بھی ہوئے، اور اب یہ فرکشن اتنی گہری ہو چکی ہے کہ بالآخر پاکستان کو کابل اور قندھار تک جا کے بمباری کر کے یہ بتانا پڑا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ سیٹھی صاحب، سچویشن اوور ٹائم ورس ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کچھ دوست ممالک کی جانب سے یہ تلخی کم کرنے کی بھی کوشش ہوئی۔ جب بیٹھے مذاکرات کی میز پر تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اور آپ نے جو پیش گوئی کی وہ وقت کے ساتھ درست ثابت ہوئی، اور ہم نے پچھلے ہفتے اس کو پلے کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اب کیا ہوگا جب سرحدوں پر یہ سچویشن ہے کہ پاکستان کو سرحدی علاقوں میں بمباری کرنی پڑی، افغان ٹھکانوں پر، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر، یا بی ایل اے کے یا داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کرنی پڑی، تو آپ نے ایک نئی بات کہی تھی اس پریڈکشن میں، وہ کیا تھی؟ پہلے وہ سنوائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے حل دو ہی ہیں اگر وہ حل کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کو اندر بھی جانا پڑے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، بیکاز وہ تو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک اس سے زیادہ بھی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی ریجیم چینج کی۔ یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے اس رجیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سیٹھی صاحب، معاملات اسی طرف جا رہے ہیں یا جانے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے وزیر دفاع نے بھی ایک زبردست بیان دیا کہ اگر یہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ ہم ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان رجیم کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے مذاکرات کی باتیں سن رہے ہیں، بٹ آپ سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی سرحدی علاقوں میں کارروائی کے بعد افغانستان ریٹیلیٹ کرے گا تو آپ نے کہا تھا اس کے چانسز کم ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے۔ پھر افغانستان نے جواب دینا کیوں ضروری سمجھا؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے پیچھے ایک نئی سوچ ہے جس میں اسرائیل، انڈیا اور طالبان انہوں نے ایک اکٹھا محاذ بنا لیا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوچا سمجھی ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف اسرائیل انڈائریکٹلی انوالوز انڈیا کے ذریعے، انڈیا کے جو اسرائیلی ڈرونز تھے وہ طالبان کو دیے جا رہے تھے، طالبان انڈیا میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اینڈ سو آن۔ بٹ اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور سوچ تھی جس میں امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس رول کے اندر انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور انڈیا اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ ایک نیا ٹرائنگل بن گیا ہے جس کو اسرائیل ہیکساگن بنانا چاہ رہا ہے، اس میں 4 یا 5 لوگ اور لانا چاہ رہا ہے، جس کے اندر گریس اور سائپرس اور ہو سکتا ہے یو اے ای اور صومالیہ لینڈ، یہ بھی ان کو انکلوڈ کیا جائے۔ تو اس لیے اب سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور طالبان کو جیسے کہتے ہیں نا ہوا مل گئی ہے، انہوں نے اب اپنی پاؤں جو ہے انڈیا اور اسرائیل کی کشتی میں رکھ دی ہے، اور ایک یہ جوائنٹ کمانڈ سٹرکچر بن رہا ہے، اور یہ بالکل امریکن کیمپ کا سٹرکچر ہے یہ۔ اور بڑی دلچسپ بات اس میں دو ہیں، ایک تو یہ کہ ہندو، یہودی اور اسلامک فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں اگینسٹ ادر اسلامک فورسز،